میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَن، اور کون ہے، الظالم، اس سے بڑا ظالم، ممن منع، وہ بندہ جو منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مساجد میں، اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں مساجد کے اندر ذکر کرنے کی محافل اور پروگرام سے منع کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھروں کے اندر لوگوں کو جمع ہونے، لوگوں کو اکٹھا ہونے، لوگوں کو ذکر اذکار کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَسَعَىٰ، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، ان کے ماحول کو خراب کرنے کی، اللہ کے گھروں کو بھی آباد کرنے کی، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ خود داخل ہوں اس میں، الا خائفین، سوائے اس کے کہ ڈرتے ڈرتے، ادھر سے آیا اور ادھر سے سلام پھیرا اور ادھر سے غائب، خود بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب خود بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو بیٹھنے والے ہیں ان کے خلاف طرح طرح کے پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لہم فی الدنیا، وہ بندہ جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والا ہے، بے آباد کرنے والا ہے، ان کی آبادیوں کو خراب کرنے والا ہے، فرمایا لہم، ایسے لوگوں کے لیے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ایک خاص شان نزول ہے اس آیہ مقدسہ کا، بالخصوص وہ لوگ جو مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کے صحابہ کے ساتھ شامل تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحابی ہی ظاہر کرتے تھے اور صحابیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر مسجد کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بھی بتاتے رہتے تھے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، فلانی تجارت رہ گئی ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں دنیا کا کام رہ گیا ہے، فلاں کام کرتے تو بڑا نفع ہونا تھا، تاکہ ان کا دل جو ہے وہ مسجد سے اکھیڑے اور وہ انہیں ساتھ دنیا داری کی طرف لے کے چلے جائیں۔ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کریں، اللہ کی مسجدوں کو جو آباد کرنے کا انہیں اجر اور ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم یہ بھی ہے، فرمایا وہ مومن بھی کامل مومن ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث یہ ہے کہ فرمایا وہ لوگ جن کی بغیر حساب کے بخشش ہونے والی ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک صحابی وہ بھی تھے جو اکثر مسجد میں ہی نظر آیا کرتے تھے، تو حضور نے انہیں فرمایا یہ حمامۃ المسجد ہے، کہ یہ تو مسجد کی کبوتری بن کے رہ گیا ہے کہ اس کا دل مسجد کے علاوہ اور کہیں لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسجد مومن کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، اور منافق کے لیے ایسے ہے جیسے جو پرندہ ہوتا ہے اس کے لیے جیسے وہ پنجرا ہوتا ہے، جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، فرمایا منافق ایسے ہی مسجد میں آ کے بے قرار رہتا ہے۔ تو وہ مسجد میں پہنچتے ہیں اور ساری بے قراری کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے ان سے بڑا ظالم ہے پھر کوئی؟
تو گویا پتہ چلا آج ہمیں بھی ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے مسجد آباد ہو جائے، جس سے مساجد کی رونق بحال ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں تو ہم مومنانہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بھائی یہ کام بھی بدعت ہے، یہ کام بھی بدعت ہے، اس موقع پہ بھی جمع نہیں ہونا، اس موقع پہ بھی جمع نہیں ہونا، یہ بھی ذکر نہیں کرنا، تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کہیں منافقانہ کام بن جائے۔ تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے، اللہ کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور جو ویران کرنے والے ہیں فرمایا ان کے لیے بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، لوگوں یاد رکھنا جس اللہ کا گھر تم آباد کرتے ہو، جس اللہ کی مساجد آباد کرتے ہو، فرمایا وَلِلَّهِ، اسی اللہ کے لیے المشرق، مشرق بھی ہے، والمغرب، اور مغرب بھی ہے۔ تو مشرق بھی اس کا ہے اور مغرب بھی اس کا ہے۔ تو جس کا مشرق ہے، جس کا مغرب ہے، تو کیا خیال ہے درمیان میں جتنا علاقہ ہوتا ہے کیا اس کا مالک وہ نہیں ہے؟ یقیناً اس کا بھی وہی مالک ہے۔ مشرق اور مغرب کا رب ہے، گویا جو کچھ اس کے درمیان آ رہا ہے سب کچھ کا وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ بندے اگر مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس میں سے جو تو لینا چاہتا ہے وہ اللہ سے ہی تجھے ملے گا۔ تو اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی رضا کے کام کر لے، اللہ کی خوشنودی کے کام کر لے، وہ ساری چیزیں تجھے نصیب ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا مالک اور مختار اللہ کی ذات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں بھی، جس طرف بھی، تولو، تم پھیر لو اپنے چہرے کو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اسی طرف پاؤ گے۔ تم جس طرف توجہ کرو اللہ اسی طرف موجود ہے، تم جہاں دیکھو وہاں اللہ کا ہونا موجود ہے، تم جس طرف جاؤ تمہارے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہاں پہلے سے موجود ہے۔ فرمایا تم جہاں کہیں توجہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف ہے۔ اور یہ یقین جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو میرا ذکر کیا کر، میں اللہ ہو کے تیرا ذکر کیا کروں گا، تو یقیناً جو پھر اس انداز سے یہ یقین کامل کر لیتا ہے کہ میں جہاں ہوں اس سے پہلے اللہ وہاں موجود ہے، اور میں اللہ کو یاد کروں گا اللہ مجھے یاد کرے گا، تو یقیناً پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو ویران کرنے والا کام نہیں کر سکتا، بلکہ ذکر کے پروگرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ضرور بن سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، واسع، وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے۔ بندے اگر تجھے کوئی تنگی آ گئی ہے، تجھے کوئی پریشانی آ گئی ہے، تجھے کوئی دکھ آ گیا ہے، یا تو گھر بنا بیٹھا ہے اور آج سوچتا ہے کہ یار یہ گھر تو بڑا تنگ ہے، یہ تو چھوٹا گھر ہے، تو وسعت چاہتا ہے، بڑا گھر چاہتا ہے، کاروبار میں تنگی آ گئی ہے تو وسعت چاہتا ہے، تو فرمایا یہ یاد رکھنا کہ ان اللہ واسع، وہ وسعت پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ بڑا گھر دینے پہ اللہ قدرت رکھتا ہے، بڑا کاروبار دینے پہ اللہ قدرت رکھتا ہے، رزق کے اندر وسعت فرما دینے پہ اللہ قدرت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا علیم، اور وہ بڑا علم والا بھی ہے، ایسا علم والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس بندے کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز کس بندے کو کب عطا فرمانی ہے، تو وہ تمام فیصلے اپنے علم کے مطابق فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کردار جو ایمان والے لوگوں کا کردار ہے، میرا اللہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام کرتوت جو منافقوں کے کام ہیں، میرا اللہ ہمیں اس کردار سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی سعادت عطا فرمائے۔